حالیہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے فراغت کے اوقات کو کارآمد کیسے بنائیں؟ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب بندہ فارغ ہوتا ہے تو فراغت کے اوقات کو مختلف بیہودہ کاموں میں وہ ضائع کر دیتا ہے۔ مثلا لوگ گانے سننا شروع کر دیتے ہیں، ڈرامے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، فحش قسم کی فلمیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تاش کھیلتے ہیں، لوڈو کھیلتے ہیں، پتے کھیلتے ہیں، اور اپنے اوقات کو اس طرح بغیر سوچے سمجھے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے اوقات کو کارآمد بنانے کے چند ایک مفید طریقے سیکھ لیں۔ اپنے اوقات کو کارآمد ہم کیسے بنائیں؟ سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں کہ ہماری کوئی نمازیں تو قضا نہیں ہو گئیں، غفلت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، حماقت کی وجہ سے، یا مصروفیت کی وجہ سے، یا دین سے دوری کی وجہ سے، یا دینی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، خوف الہی نہ ہونے کی وجہ سے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار اور محبت نہ ہونے کی وجہ سے کہیں ہماری نمازیں قضا تو نہیں ہو گئیں۔ اگر ہماری نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو اپنی نمازوں کا اندازہ لگا کے، اپنی نمازوں کو اچھے طریقے سے ترتیب دے کے کہ ہماری کتنے عرصے کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، ان قضا نمازوں کو ادا کیا جائے، اور اس کے بعد کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ فارغ جو اوقات ہیں، فراغت کے اوقات کو اللہ کے ذکر میں مصروف کریں، اللہ کے ذکر میں لگ جائیں، اور کثرت کے ساتھ مصطفیٰ جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود پاک پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ کا ذکر کریں، اپنے گھر کے اندر محفل نعت لگا لیں، اپنے بچوں کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری نعتیں پڑھیں، قصیدہ بردہ شریف کا ورد کریں، اور قرآن مجید کی تلاوت کریں، بمائے ترجمہ پڑھیں، تفسیر کو پڑھیں، اور پھر اگر کسی آیت کا کوئی مفہوم سمجھ نہیں آتا، علماء کرام کے فون نمبر اپنے پاس رکھیں، ان سے رابطہ کریں، اور علماء کرام سے پوچھیں کہ اس آیت کریمہ کا معنی کیا ہے۔ اس فارغ وقت کے اندر اگر قرآن کی ایک آیت، ایک سورت، اس کا ترجمہ اگر آپ سیکھ گئے، معنی سیکھ گئے، اور مفہوم اس کا سمجھ آ گیا، تو یہ فارغ وقت جو ہے یہ ضائع نہیں جائے گا، بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو مل جائے گا۔ سیرت مطہرہ کے شاندار واقعات، مصطفیٰ جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس حالات کو پڑھیں کہ ان مشکل اوقات کے اندر ہمیں سیرت مطہرہ سے کیا اسباق مل رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس سیرت میں شیب ابی طالب کے جو حالات ہیں ان کو پڑھ کے دیکھیں کہ جس طرح آج اس وقت ہم اپنے گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں، ہم اپنے گھروں کے اندر بند ہیں، لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر شیب ابی طالب کی جو کیفیت گزری تھی، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت درختوں کے پتے کھایا کرتے تھے، کیونکہ وہ سوشل بائیکاٹ تھا کفار مکہ کی طرف سے۔ تو ان مشکل حالات کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے پیارے صحابہ نے کس طرح وقت گزارا، ہمیں اس میں سے سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اور کثرت کے ساتھ دین کے بنیادی جو امور ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، حلت و حرمت کے مسائل سیکھیں، نماز جنازہ کا طریقہ سیکھ لیں، جماعت کرانے کا طریقہ سیکھ لیں، نماز کی شرائط اور فرائض کے بارے میں سیکھیں، اور حرام و حلال کے بارے میں سیکھیں، چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں ان کو ضروری طور پر سیکھ لیں، اور اپنے بچوں کو سکھائیں، گھر والوں کو سکھائیں، اپنے ان فراغت کے اوقات کو ضائع نہ جانے دیں، غنیمت جانیں ان کو، اور استغفار کریں، توبہ کریں، رب کی طرف رجوع کریں، نمازیں پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، تسبیح و تحلیل کریں۔ اللہ کریم جل وعلا ہمارے ان اوقات کو بابرکت بنائے، کارآمد بنائے، اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔